کبھی قہقہا ٹوٹا سانس کی ہلتی ٹہنی سے، کبھی قہقہا ٹوٹا سانس کی ہلتی ٹہنی سے، کبھی آنکھیں چورا چورا ہو کر بہہ نکلیں، کبھی لفظ ہنسی کی گرد باد میں اڑتے رہے، کبھی سسکاری نے آنچ بھری تو پگھل گئے، میں چھلک گیا تو لفظ بھی سارے چھلک گئے، پھر ایک روز میں ہنس نہ سکا تو مصرع ہوا، کچھ کچھ لفظوں کی بزم ہوئی، اور ایک روز جب رو نہ سکا یا ضبط کیا تو نظم ہوئی۔ ایک نظم ملاحظہ کیجیے، نظم مرہ ہے، ایک ہی بحر کی جو نظم ہوتی ہے، محترم ذکی صاحب، عنوان ہے اس کا پیڑ پرندہ۔ پیڑ پرندہ، صحرا کی ریت اور ہوا سے جنا درخت، صحرا کی ریت اور ہوا سے جنا درخت، ویران والدین کا تنہا جنا درخت، صحرا کی ریت اور ہوا سے جنا درخت، ویران والدین کا تنہا جنا درخت، کیکٹس کٹا پھٹا ہے تو کیکر علم بھرا، ہمزاد اس نے کوئی بھی دیکھا نہیں ہرا، دیکھا اگر تو بھٹکے پرندوں کے غول کو، سوتیلی جھیل جیسے سرابوں کے ہول کو، جھیل کو، اور جیسے پرندے اڑنے سے پہلے سنورتے ہیں، گدرا کے بالوں پر میں وہ پرواز بھرتے ہیں، چلتی ہوئی ہوا سے ہے پھولا ہوا درخت، اور پھولا نہیں سماتا ہے پھیلا ہوا درخت، خدشہ ہے اس کا شجرہ پرندوں سے جڑ نہ جائے، پنجے چھڑا کے خاک سے پیڑ اڑ نہ جائے۔ تو یہ اپنا میرے برادر محترم عزیز صاحب، اب ان کی شادی ہوگی ہے، محترم ہی ہیں، اور شاہ صاحب کے حکم ہے، یہ اپنا بنام دشمن میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کہ یہ عمر بن کلثوم کے معلقہ جو ہے، جو خانہ کعبہ میں لٹکاتے تھے پرانے زمانوں میں، جیسے امر القیس کا ہوتا تھا، عمر بن کلثوم یہ بڑے شاعر تھے اس زمانے میں، تو یہ ایک معلقہ ہے جو اس کے قبیلے کا کہہ لیجیے ایک طرح سے رزمیہ ہے، قصیدہ ہے، اور یہ شبلی نعمانی صاحب کی کتاب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا، تو اس سے ایسی انسپریشن ہوئی تھی کہ یہ مطلب یہ نظم جو ہے یہ اس پہ بیس کرتی ہے، بنام دشمن۔ تجھے معلوم ہے کس دھج سے ہم گھر سے نکلتے ہیں میرے دشمن، ہمارے راہواروں کو تیری بدقسمتی محض کہتی ہے، سموں کی تھاک صحرا کا تناؤ توڑ دیتی ہے، دھمک پاتال کے سینے میں نیزے کی طرح پیوست ہو جاتی ہے جو دھرتی چٹکتی ہے، ہمارے نار نیزوں کی ہر ایک جلتی یعنی پر پہر کا سورج سلگتا ہے، نیام آگ میں تر ہے کہ تلواروں کی دھار اپنی حدوں کو چھوڑ کر اپنے غلافوں میں سرایت کر گئی ہے، اور ادھر جب شام کو سورج کے پیلے تھان کا سونا پگھلتا ہے، ادھر ہم سرخ جھنڈے لے کے گھر کو لوٹ آتے ہیں۔ ہمارے
جانشین کہتے ہیں بابا صبح جب تم جنگ کرنے کے لیے گھر سے چلے تھے اس گھڑی جھنڈے رو پہلے تھے تو پھر یہ سرخ کیسے ہو گئے؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں بیٹا اس گھڑی صحرا کی ساری ریت بھی سی ماپ تھی، اور اب ذرا دیکھو تمہیں محسوس ہوگا بحر احمر کے کنارے پر کھڑے ہو تم اور اس کے درمیان دشمن کے کشتوں کے جزیرے۔ اور ہاں بچوں سے یاد ہے ہمارے شیر خاروں سے ڈرو دشمن کہ جب وہ دودھ چھوڑیں گے تو تم دہشت زدہ راتوں میں سونا چھوڑ کر ہمارے شیر خاروں سے ڈرو دشمن کہ جب وہ دودھ چھوڑیں گے تو تم دہشت زدہ راتوں میں سونا چھوڑ جاؤ گے۔ یہ بچے خاندانی ہیں، ابو جد کی روایت کا بڑا وجدان رکھتے ہیں، انا کو پوجتے ہیں، خون پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جب بھی کسی محفل میں شہزاد نیب صاحب موجود ہوتے ہیں تو انہیں ایک میری نظم اچھی لگتی ہے، اس سے میں کچھ بند آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کولاش کیسے اچھی نہیں لگتی صاحب؟ اس نے مٹھی کے گلدان میں ٹہنی رکھی، اس نے مٹھی کے گلدان میں ٹہنی رکھی، پتیوں کے کنارے چمکنے لگے، پھول بھرنے لگے اور چھلکنے لگے، اور اس نے پاؤں دھرے گھاس کے فرش پر، پاؤں کا دودھیا پن سوا ہو گیا سب سے پہلے سے زیادہ۔ اور جب سلیٹ آسمان کی تبکنے لگی، اس نے بارش لکھی پور کے چاک، دست نمناک سے نم سے بے بات، اور اس نے رحلے دہن پر سخن جو رکھا، اس نے رحلے دہن پر سخن جو رکھا، ہر سماج کے پردے کو جزاں کیا، شامل جاں کیا جزو ایمان، اور گیلے ساحل نے جب اس کے پاؤں چکھے، گیلے ساحل نے جب اس کے پاؤں چکھے، اس کے نمکی لبوں میں فطور آ گیا، بحر کو ذائقے کا شعور آ گیا۔ گیلے ساحل نے جب اس کے پاؤں چکے، اس کے نمکی لبوں میں فطور آ گیا، بحر کو ذائقے کا شعور آ گیا۔ سوچ کی مستطیلیں وہ والا بھی بند ہے، وہ تو کمال بند ہے، ذرا سنیے صاحبان نے۔ اس نے بیضوی سا اشارہ کیا، اس نے بیضوی سا اشارہ کیا، سوچ کی مستطیلیں پگھلنے لگیں اور خواہشوں کی تکونے بھڑکنے لگیں، اور اس نے بھادوں کے اکٹن سے چہرہ رنگا، قوس رنگی کو گردن پہ زیبا کیا، نرم سورج کی ٹکیا کو گندیا، اور میں نے چٹکی صفوف شفق سے بھری، میں نے چٹکی صفوف شفق سے بھری، پھر پڑھا اس کی آنکھوں کی تحریر کو، بھر دیا کامنی مانگ کے چیر، اور ہم نے شاخ شبستان سے لمحے چنے، اس نے اجلی کلائی کو گجرا دیا، میں نے بحر تمنا کو بجرا دیا، اور وہ دوسرے سٹائل میں بجرا دیا، ہم نے شاخ شبستان سے لمحے چنے، اس نے اجلی کلائی کو گجرا دیا، میں نے بحر تمنا کو بجرا دیا۔ بہت شکریہ۔ تو آخر میں غزل کے کچھ شعر میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک اور چیز جو خاص طور پہ انتظامیہ یعنی شیراز صاحب، شار اور دوسرے انتظامیہ کو میں داد دیتا ہوں کہ اتنے سارے شاعروں کو انہوں نے اس نہایت ہی
मुनासिब वक्त में कितने अच्छे तरीके से बुलाया। और वरना इस तरह होता है कि इस तरह के मुशायरे सारी रात चलते रहते हैं और हमने बड़े बड़े शायर वहाँ बेहोश होते भी देखे। एक बार बड़े काफी सब बेहोश हो गए थे रात के 3:30 बजे। ये वाक़या है, बाकायदा हुआ था, गिर गए थे। तो उससे सबक सीखा तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा तवील भी नहीं होनी चाहिए, नशिस्त कम भी नहीं होनी चाहिए। राइटली सेड। तो अर्ज किया है कि मयान लाला व गुल सुरखरू अलाहदा है। वाह। मयान लाला व गुल सुरखरू अलाहदा है, वजूद सर्व कदा में भी तू अलाहदा। बबारगाह शहाँ और है लबो लहजा, बबज़्म नौहा दरा गुफ्तगू अलाहदा। और है दीवनी ये दुआबा ये गर्दिश सयाल, बदन में जहर रवां है लहू अलाहदा। और लिबास रूह को पैबंद करते रहते हैं, वो खस्तगी है रफू पर रफू अलाहदा। लिबास रूह को पैबंद करते रहते हैं, वो खस्तगी है रफू पर रफू अलाहदा। और मैं शशजहात में चलता हूँ और वही रहमत, ये कायनात मेरे 400 अलाहदा। बयान लाला व सुरखरू अलाहदा है, वजूद सर्व कदा में भी तू अलाहदा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश पर जब भी लोग हम रोते हैं